نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. حیلہ بہانا چھوڑ تو انکار سے منہ موڑ تو ہاتھوں کو اپنے جوڑ تو پیش خدا بے نماز. ہاتھوں کو اپنے جوڑ تو پیش خدا بے نماز. کرتا نہیں سجدہ گر روزی نہ رب کی نوش کر. اس کی زمین کو چھوڑ کر تو گھر بنا ہے بے نماز. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کے کہنے کے بعد جو پہلی ذمہ داری اور پہلی عبادت اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں عبادتوں میں مرکزی حیثیت دے دیا ہے. اگر مرکزی حیثیت نہیں دینا ہوتا یا اس کو تمام عبادتوں کا سردار نہیں بنایا ہوتا تو اس کو بھی اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ سے بھجوا دیتا جیسے ساری شریعتیں بھجوائی ہیں. لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو جب یہ عبادت اپنے بندوں کے اوپر نافذ کرنا ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب تر بلا کر کے آپ کو ایک بڑے مہمان کی عزت دے کر کے اور پھر آپ کو یہ عبادت دیا. اور اس عبادت کے دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مشقت اور پریشانی اٹھانی پڑی اتنی مشقت آپ کو کہیں نہیں اٹھانی پڑی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ بار بار آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ تو 50
50 عدد جو تمہاری ہے یہ عبادت کی دن بھر میں، تو یہ تو بہت مشکل ہے، لہذا جاؤ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ یہ 5 ہے، اور ہر مسلمان کو جو عاقل بالغ ہے اس کو اس پر جو ہے مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا، اپنے بال بچوں کو کرانا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو کرانا ہوگا، اس کے بغیر کسی کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ ایک مسلمان وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، اپاہج ہو، اٹھ نہیں پا رہا ہے، بیٹھ نہیں پا رہا ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے کھڑا گولیاں چلا رہا ہے، اس سے تیر اور تلوار کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ صورتحال ہو تو بھی نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا ہی کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان کو نماز سے چھٹی نہیں دیا ہے۔ مر رہے ہو، زبان نہیں کھل رہی ہے، آنکھ چل رہی ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو، زبان نہیں کھل رہی ہے نہ کھلے، لیکن آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا جاتا ہے کہ 82 جگہوں پر کیا ہے، بار بار دہرایا ہے، بار بار بتایا ہے، بار بار یاد دلایا ہے، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، اور کبھی کسی انداز میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دراصل ایمان کا مظہر تمہارے یہی ہے، اور تمہارے اسلام کا مظہر یہی ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو کہ نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیت میں یہ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً وہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنی خدمات کے ذریعے سے۔ کون سے مسلمان؟ وہ مسلمان ہماری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے ذات پر ہے، اور جن کا ایمان قیامت کے دن پر ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے حساب اور کتاب لے گا۔ لہذا یہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، یہ وہ صاحب اسلام ہوتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، جو نماز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، مسجدوں کی ہمیشہ یاد آتی ہے۔ تو انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہی وہ ہیں جن کو نمازی کہا جاتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس روئے زمین میں کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں رہتا ہے، صرف اللہ کو ڈرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ سے اپنی ضروریات مانگتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے اور اہل ایمان کی صفت ہے، یعنی ہماری اور آپ کی۔ ہم اپنا نام جو بھی رکھے ہوئے ہوں، نام رکھنے کے لیے تو ہم لوگ بہت دور دور تک بہت ساری ڈکشنریاں دیکھیں گے، لغت میں اس کا معنی ڈھونڈیں گے، اور چاہیں گے کہ بہت پیارا نام رکھا جائے، وہ پیارا نام جو دین اسلام میں بہت محبوب سمجھا جاتا ہے، بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا داخلہ تو اسلام میں ہو گیا، ہمارا داخلہ تو ایمان میں ہو گیا، کیونکہ ہماری پیدائش ایک مسلمان کے گھر ہوئی ہے، مسلمان کے گھر ہوئی ہے تو ہم تو مومن اور مسلم ہو گئے، لہذا ہمارے اوپر گویا کہ اب کوئی کام، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری عبادت میں آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے
मुकर्रर कर दिया है, फर्ज कर दिया है, लाजिम करार दिया है। किसी भी सूरत से इससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकती है। लिहाजा फसल्लि लिरब्बिका, ऐ ईमानदार, ऐ इस्लाम का दावा करने वाला मुसलमान, चल नमाज पढ़। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की मर्जी की हासिल करने के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए चल नमाज पढ़। अब नमाज पढ़ेगा तो तेरा रब, तेरा अल्लाह तुझसे खुश होगा, और नहीं पढ़ेगा, नहीं मानेगा, तो इसका मतलब तू अल्लाह का बागी बनेगा। तो जब हुक्म के पाबंदी नहीं करेगा, अल्लाह कहता चल नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो नमाज मुकर्रर किया है तो ये बिल्कुल वक्त की पाबंदी के साथ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि एक मुसलमान, तुझको ये समझना चाहिए कि हमने जो तेरे ऊपर नमाज फर्ज किया है तो यह बिल्कुल वक्त के साथ टाइम टू टाइम तुझको अदा करना है, लिहाजा इसमें कोताही नहीं करना चाहिए। हमको और आपको अगर किसकी कहीं कोई कोताही हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब मालूम है कि ये हमारी कोताही क्यों हुई, किस वजह से हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, यकीनन यह नमाज मुसलमानों पर वक्त के साथ फर्ज की गई है, लिहाजा जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा कर लो। आपके पास मस्जिद है, बाजमात जाके अदा करो, यह सबसे बेहतर नमाज समझी जाती है। मस्जिद नहीं है, अपने घर में पढ़ लो, दूर ही है मस्जिद, अपने जहाँ कारोबार कर रहे हो दुकान में नमाज पढ़ लो, लेकिन टाइम पे पढ़ लो। ऐसा ना हो कि जोहर का वक्त आ गया तब सोचते कि चलो असर के साथ मिला करके पढ़ लेंगे। ये नहीं सिस्टम है, आपको वक्त पर नमाज पढ़ना है। नमाज का जो वक्त मुतय्यन है शरीयत की निगाह में, जो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील मुतय्यन करके बता गए थे कि अव्वल वक्त कौन है और आखिर वक्त कौन है। बेहतर और अच्छा वो है जो अव्वल वक्त में पढ़ा जाए, अगर नहीं पढ़ सके तो औसत वक्त में पढ़ लो, नहीं हो सका तो आखिरी वक्त में पढ़ लो, लेकिन वक्त से बाहर ना करो। इंतजार न करो कि मगरिब छूट गई है ईशा के साथ पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों की आमतौर से तबीयत में ये चीज शामिल है। अल्लाह कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो जिसको इकामत सलात कहा जाता है वो नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे इकामत सलात ही तलब करता है, और ये भी फरमाया है कि अगर इकामत सलात नहीं करोगे तो तुम्हारे दरमियान, एक काफिर के दरमियान, एक मुशरिक के दरमियान कोई फर्क नहीं होगी। तुमको अगर मुशरिक का है, तुमको कोई काफिर का है तो उसका कहना बजा होगा। तो रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ऐ मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो। कायम करने का मतलब यह होता है उसका जो वक्त है और उसके जो शुरूत है कि पाक साफ हो करके बावजू हो करके टाइम पर पढ़ो, तो इसी को इकामत सलात कहा जाता है। तो रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? हमसे और आपसे मुखातब होकर अहले ईमान से खिताब है। अल्लाह फरमाते हैं कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, मुशरिक मत बन जाओ। यानी नमाज नहीं पढ़ोगे तो, ज़कात नहीं दोगे तो क्या होगे? ये कोई आम हाथ की बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है हम तमाम मुसलमानों के लिए, वो छोटा हो बड़ा हो, मालदार हो गरीब हो, कोई भी हो, हर एक के लिए वाजिब और जरूरी है। इसके बगैर दीन इस्लाम में दाखिले का कोई तस्वुर नहीं है। जी हाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको क्या बताते हैं कि नमाज की पाबंदी करना है, ज़कात देना है, तब जाकर के साहिब ईमान में तुम्हारा शुमार होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं?
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر یہ مسلمان جو بے نمازی ہے، جو نماز کو چھوڑنے کی عادت بنا لیا ہے، اس کو بتا دو کہ تو توبہ کر لے، اس کو بتا دو کہ تجھ کو اگر نہیں معلوم تھا یا شیطان سوار رہتا تھا، شیطان تیرے دل میں بسا رہتا تھا، تجھ کو وسوسے میں ڈالتا رہتا تھا، ارے چلو پڑھ لیں گے، ارے چلو وہ جمعہ سے جو ہے نہائے دھوئیں گے تب وہاں سے شروع کریں گے، ارے چلو بعد میں پڑھ لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ایسی کوئی کوتاہی سستی تجھ سے ہو رہی ہے اے صاحب ایمان بننے والا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا صدق دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لے گا کہ رب العالمین ہم ہمیشہ اب نماز کی پابندی کریں گے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لے اور وہ نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ کو دینے لگے، تب سمجھ لو کہ اب وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ یعنی ایک بے نمازی جو ہے وہ اگر نماز چھوڑتا ہی رہتا ہے، جیسے کہ عام مسلمانوں کی عادت ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے اسلامی بھائی، مسلمانی بھائی، تو وہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا بھائی تو اس کا جو ٹائٹل ہے رب العالمین کے ہاں وہ کیا ہے کہ اس کے چہرے پر آپ پیشانی پہ دیکھو گے تو ایک نشانی بنی ہوگی نماز کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فی وجوہہم، ان کے چہرے پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی نشانی لگی ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کی نشانی ہے، یہی نشانی ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ جب ایک مسلمان کی یہ نشانی رہے گی تو اسی نشانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ پہچانا جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ پوچھا گیا کیسے پہچان لیں گے؟ کہا ہے جو وضو کرتے ہیں 5 وقت نماز، چہرہ چمکتا رہے گا، ہاتھ پاؤں لائٹ مارتی رہے گی دور سے، سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب تھا، وہ مسلمان ہے جو صاحب ایمان تھا، وہی ہے جس کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ اور جو ہاتھ پیر پھیلا کر کے ٹھاٹ سے سوتے ہیں، شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے کان میں بھر کر کے، تو اب ایسے لوگ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایسے لوگ صاحب ایمان نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول پہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وہ اچھی اولاد جو صحابہ کرام کی اولاد تھی، وہ پیارے لوگ، وہ اہل ایمان اور اسلام جو تابعین کے زمانے کے تھے، وہ لوگ جو قرون اولیٰ کے تھے، اور اس کے بعد جیسے مسلمانوں کے جو ہے نام والا اسلام اور ایمان آتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، پوری دنیا کو بھر دیا، ہر جگہ مسلمان پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان کیسا ہے؟ یہ مسلمان یہ ایسا ہے جیسے ایک جو ہے اولاد جو پیدا ہوتی ہے نالائق اولاد، تو یہ نالائق اولاد ہے نماز کو چھوڑنے والی اور نماز سے دور بھاگنے والی۔ یہ لائق دار جو بچے پیدا ہوئے اس زمانے میں وہ صاحب ایمان تھے، جب وہ صاحب ایمان تھے تو دنیا ان سے نام سن کر کے گھبراتی تھی، ڈرتی تھی۔ ہم صاحب مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں رب العالمین؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق اولاد بال بچے جو ہے ایسے پیدا ہوئے، بیٹی بیٹیاں بہویں اور سب جو کچھ ہوتی ہیں، ایسے نالائق پیدا ہو گئے کہ نماز ہی کو برباد کر دیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں،
نماز کو برباد کر دیا، صبح برباد کر کے ختم کر دیا، ملیا میٹ ہو گیا، تب کہاں سے اب مسلمان؟ جن کو اللہ کہتا ہے نالائق اولاد، تو نماز چھوڑنے والے، نماز سے دور رہنے والے، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اپنے گھر کے نالائق اولاد ہیں۔ اور جب باپ نالائق ہو نماز نہ پڑھے، جب ماں نالائق ہو نماز نہ پڑھے، تو بال بچے کیسے رہیں گے؟ آمے کا آمہ، نالائق نالائق۔ یہ گھر مسلمان کا ہے لیکن نالائق، یہ محلہ مسلمانوں کا ہے نالائق۔ مسلمانوں کا محلہ تو دور ہی سے خوشبو دیتا ہے نا۔ اتنے ہم لوگ طہارت کا خیال کرتے ہیں اور اتنے صفائی کا خیال کرتے ہیں کہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے، گندورے لوگوں کا۔ کوئی کافر تمہارے قریب گھر بنانا نہیں پسند کرتا ہے، یہ بڑے گندھورے ہوتے ہیں، بڑے نالائق ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کے پاس گھر نہیں بناؤ۔ تو یہ ہماری نشانی ہو گئی ہے۔ جن کے چہرے کو قیامت کے دن چمکنا تھا، آج وہ چہرہ یہی سے ایسا اندھیرا ہے کہ دنیا ہم کو غلیظ اور گندا شمار کرتی ہے۔ تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں ہمارے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جب ان مسلمانوں سے کہا جاتا ہے چلو نماز پڑھو، نہیں جاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں آ کر کے۔ تو جو اللہ کے سامنے آ کر کے نہیں جھکتے ہیں تو کیا ہے ان کا نتیجہ؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے بغاوت کر کے ایک بندہ جا کر کے دھنسے گا، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو تو نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ نہیں ہیں، یقیناً ہم ہی لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرو۔ باغی ہے تو اللہ کا اور چور شاہنشاہ کا، منکر رسول اللہ کا، تو ہو گیا اے بے نماز۔ جب رسول نے کہا یہ نماز لے کر آیا ہوں تحفہ ہے، سب سے پہلے سوال قیامت کے اسی دن ہوگا، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی، اس کو نہیں ادا کرو گے تو کافر سمجھے جاؤ گے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول نے دے دیا، تو اللہ کے رسول کی بات کون مانتا ہے مسلمان؟ اللہ ماشاء اللہ، جو مانتے ہیں سو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ ایک شاعر بتاتا ہے، وہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے اس سے سمجھانے کے لیے کہ باغی ہے تو اللہ کا اور چور شاہنشاہ کا، منکر رسول اللہ کا، تو ہو گیا اے بے نماز۔ جو حال ہو حامان کا، فرعون جتنی مار کھا، اتنی جہنم میں سزا تو پائے گا اے بے نماز۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہے، جو مسلمان، اس کا حشر قیامت کے دن حامان اور فرعون اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس کا حساب کتاب دشمنوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب بتائیے آپ یہ کتنی بھیانک بات ہے۔ کون مسلمان فرعون کے ساتھ چاہے گا کہ ہم اٹھیں اور اس کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو؟ کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا۔ اگر نہیں چاہے گا تو پھر نماز کیوں چھوڑ سکتے؟ تو پھر نماز پڑھو نا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جو حال ہو حامان کا، فرعون جتنی مار کھا، اتنی جہنم میں سزا تو پائے گا اے بے نماز۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے اور نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ ہم خود نماز کا پابند بنیں اور اپنے بال بچوں کو نماز کا پابند بنائے، کیونکہ سوال ہم سے تو ہونا ہی ہونا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، اور اوپر سے یہ بھی ہوگا کہ تمہارا بچہ جس کے تم سرپرست اعلیٰ تھے، جس کے تم ذمہ دار تھے، جس کے لیے بہترین کوٹ پیجامہ جوتا جو بھی مانگتا تھا دیتے تھے، تو اس کو نماز کیوں پڑھانے کے لیے نہیں سکھایا؟ سورہ فاتحہ ہی نہیں جانتا ہے تمہارا بیٹا، آج تک پتہ نہیں کلمہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوگا وہاں
یہ نتیجہ بالکل واضح ہے۔ اور کسی بھی صورت میں ایسے مسلمان اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند بنیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار بنیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا نجات ہے، اسی میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہی مسلمان کامیاب ہوگا جو پاک صاف ہو کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نماز پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی بہت اچھی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ نمبر 1 پر تو نمازی بننے کی عادت ڈالو، جو سب سے اہم چیز ہے، اگر ایمان ہے تو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کا جو ہے یہ ٹائٹل ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری غفلتوں کو، ہماری کوتاہیوں کو رب العالمین معاف فرما دے۔ بار الہ، وہ تمام لوگ جو اس مسجد میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین تم ان سب کو نمازی بنا دے۔ رب العالمین ان کے بال بچوں کو نمازی بنا دے۔ رب العالمین ان کے آل و اولاد کو رب العالمین صاحب ایمان اور صاحب اسلام بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر